أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے مائے مبی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں میرے مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے. ہم غریبوں کی بگڑی بناتے رہے. روز کو سر پہ نہ بھول جانا کہیں تم پہ
کروڑوں درود و سلام موت کے وقت کر دو نگاہ گرم موت کے وقت کر دو نگاہ گرم کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم سنگ در پہ تمہارے ہو میری جبین اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے از پائے غوث اعظم مام مبین عشق سے تیرے معمور سینہ رہے عشق سے تیرے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور ہو جائے دنیا کے رنج و علم ہو عطا اپنا غم دیجیے چشم انم مال و دولت کی کوئی تمنا نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم مسٹر سبیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, explain. Yes, no problem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In these past zikr meetings, you gave a great lesson on the power of connections and relationships. And there was a lot to gain from this lesson. From my own experience, from my type of personality, the person I am, I realized along the lines of my connections
that a lot of the time I become very isolated and fixated on a goal, and sometimes I tend to ignore the connections and just focus so much on the goal that I forget the connections around me. And this can be said for a lot of people as well, especially nowadays. People tend to isolate themselves and forget what there is to gain from connections and relationship. And one of the examples I was given was the connection with the parents. And a lot of times there comes a time in people's life where they start to weaken this connection they have with their parents. And the connection with the parents is one of the most beautiful relationships on this earth. As the parent would do anything for their child, and the child would do anything for their parent. You could be thousands of miles away, and you could be living in a different country. Your parents are still most likely worrying about you, thinking how you're doing, how things are going for you. And this is a relationship that once you lose this relationship, it cannot be gained back. Eventually our parents, they pass away, and we don't want to live a life of regret, thinking I should have had a better connection and relationship with them. And this same could be said for the relationships in our communities, with our siblings and our brotherhood, whatever it may be. There's a lot to gain from relationships if we go about it the correct way. When you talk and converse with people, when you meet with people, when you sit in the method-like environment, and you share ideas, you share lessons, you share stories, you have things to gain from one another. Of course, surround yourself with positive people, but also try to strengthen the relationships you already have that Allah gave you, and maintain those relationships in a positive sense. And this power of connection, the devil aims and targets a person when he is alone. When he is by himself, he is weak, but together, united, human is stronger. The power of connection with our families, with our friends, with even with the relationship with the sheikh is important, because a lot of times it is the backing of the people around us, the people who have our backs, the people who are giving us knowledge, who are giving us advice, who are, in a sense, praying for us, making dua for us, in the sense of the relationship with the parents and the sheikh. This is the guidance a lot of the time is what is saving us. When we strive towards a goal and we isolate ourselves and we try to hammer at this goal again and again, forgetting to seek advice or knowledge from the guider, the sheikh, we overlook what the actual goal is, and we overlook what's going on. Even in a fight, in boxing, you need a coach to help you understand what is going on in the fight, how to move, how to readjust to the opponent, where to land your punches and reposition. And this is just like in life. When we have a sheikh, when we have a guider, it is important to re-establish and have that good connection where you humble yourself, put the ego to the side, sometimes admit you're wrong, and be able to seek the guidance again and seek the wisdom. And this is an important aspect of the powerful connections that we have, and the lesson that was given a few days ago. جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تیری کرم نوازی کا شکر، تیرے رحم کا شکر، تیرے ستار ہونے کا شکر، تیرے غفار ہونے کا شکر. تو نے ہمیں خوبصورت رشتے عطا فرمائے، تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی. تیرا شکر، تیرا ہمیں مسلمان ہونے کا شکر یا اللہ.
تیرا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم انہی باتوں کو کنیکشن، پاور آف کنیکشنز، انہی باتوں کو لے کے، اسی کانسیپٹ کو لے کے آگے اور بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دن، ہفتے میں ایک دن جمعہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کبھی محسوس کیا ہے جمعہ صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک نسبت ہے؟ جیسے انسان اپنی نسبتوں میں محفوظ ہوتا ہے، والدین، استاد، مرشد، یہ سب آثار بن جاتے ہیں، ایسے ہی جمعہ بھی ایک نسبت ہے۔ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیا ہوا ایک خاص دن۔ جیسے ایک کسان کی زمین اس کے نام سے محفوظ ہوتی ہے، ایسے ہی جو انسان جمعہ کے دن میں داخل ہو جاتا ہے اور اس دن کو سمجھ کر گزارتا ہے، وہ ایک روحانی حصار میں آتا چلا جاتا ہے۔ ہم غور کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جمعہ بھی باقی دنوں جیسا ہی گزار دیتے ہیں، نہ کوئی خاص نیت، نہ کوئی خاص احساس۔ پھر ہم غور کرتے ہیں سکون کیوں نہیں، برکت کیوں نہیں؟ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو اصل راز تو نیت ہے۔ اگر آپ جمعے کے دن نیت کریں، آج اللہ کا خاص دن، میں آج اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نسبت سے جڑ جانا چاہتا ہوں، تو پھر وہی دن بدل جاتا ہے، وہی عمل بدل جاتا ہے، اور وہی انسان بدل جاتا ہے۔ غور کریں تو جمعے کے دن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے درود شریف۔ درود کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ براہ راست کنیکشن۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں آ جاتے ہیں، اور یہ اس کائنات کی سب سے مضبوط نسبت ہے۔ دعا کرتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، جمعے کا دن ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ غور کریں تو وہی زبان ہے، وہی الفاظ ہیں، لیکن دل بدل گیا، دن بدل گیا، نسبت بدل گئی تو اثر بھی بدل گیا۔ جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کمپنی جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اس انسان کی اپنی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اپنی طاقت بڑھ جاتی ہے،
کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ سسٹم والی کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جمعہ ایک اسٹرانگ دن، ایک اسٹرانگ نسبت، اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں آپ کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، دعاؤں کا اثر بڑھ جاتا ہے، زندگی سکون میں چلی جاتی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں نسبتیں نسبتیں نسبتیں، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ اللہ اصل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریعہ، جمعہ وقت، مرشد استاد، والدین رہنمائی، اور ہم طالب۔ غور کریں تو یہ ایک مکمل نظام، اگر ہم اس سے جڑ جائیں تو ہم پھر کبھی بھی اکیلے نہیں رہتے۔ اکثر ہم غور کریں تو ہم ڈسکنیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، جمعہ کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، درود چھوڑ دیتے ہیں، نسبتوں سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہم خود کو ہی کمزور کرتے چلے جاتے ہیں اور خود ہی اس حصار سے باہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جب ہم کسی ریمائنڈر کی طرف آتے ہیں تو پھر جمعے کے دن کو عام دن نہیں سمجھتے، اس کو نسبت والا دن سمجھتے چلے جاتے ہیں، درود زیادہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، دعا دل سے مانگی جاتی ہے اور دل میں احساس رکھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ غور کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نسبت کے اندر ہیں، نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے ہم یہ غور کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ دن، یہ احساس، یہ دور نہ جانا، یہ قریب ہوتے چلے جانا، یہ کمال ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی ہم کوئی نہ کوئی ایسا درود ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہا گیا ہے بہت سارے درود ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی عبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما ذکرہ الذاکرون وعفل عن ذکرہ العافلون، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اکثر یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام جاہر کو وسیم بھائی، میں پڑھ کے آئے ہیں ہنے جمعہ۔ جی جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کرائیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ نے بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی ماشاء اللہ، اور یقیناً آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ آج کا دن درود و سلام کی کثرت کا دن ہے۔ آج جو رات گزری، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور آج کی رات کی اور آج کے دن کی بہت ساری خصوصیات اور برکتیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج کی رات شب عید الفطر ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک 5 راتوں میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی رحمت اور برکت کا سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طالب، اور اس طرح وہ صبح تک اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اور ان راتوں میں سے ایک رات آج کی رات بھی ہے،
اور پھر دوسرا ہے کہ آج شب جمعہ بھی ہے، تو شب جمعہ کی ویسے ہی بہت ساری برکتیں اور الحمدللہ سعادتیں اور رحمتیں۔ پھر آج کا دن چونکہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں چاند نظر آ چکا ہے، تو جمعہ کا دن بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے، تو دو عیدیں ایک ساتھ ہیں کیونکہ ویسے بھی حدیث پاک میں جمعہ کو ہفتے کی عید کہا گیا، اور آج ویسے بھی عید الفطر ہے، تو انشاءاللہ الرحمن مسلمان آج دو خطبے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور واجب اور فرض دونوں ادا کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اور ویسے بھی جمعہ کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، لیکن عید الفطر کا دن بھی بڑی دعاؤں کی قبولیت کا اور رحمتوں کا برکتوں کا دن ہے۔ اس دن عبادتیں، ریاضتیں، ذکر و درود اور بالخصوص اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع، استغفار اور آئندہ سال پورا رمضان کا انتظار کرنے اور پھر اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے اچھی نیتیں کرنے، اچھے اعمال بجا لانے کی نیتیں کرنے اور اپنے رب تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش اور جستجو کرنے کا دن ہے۔ درود و سلام کی کثرت کرنے کا دن ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کچھ اوقات، کچھ دن، کچھ لمحے، کچھ صحبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی بابرکت ہوتی ہیں، کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شربت ملتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی سوغاتیں ملتی ہیں۔ صحبتیں مرشد کی ہوں، استاد کی ہوں، ماں باپ کی ہوں، یا مبارک اوقات، مبارک لمحے، مبارک گھڑیاں انسان کو حاصل ہوں، یہ سب وہ برکت پانے والے معاملات ہیں کہ جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور ہم اس وقت کو یا اس صحبت کو یا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور وہ غفلت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہمیں آج درود و سلام کے ساتھ ساتھ استغفار اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو پانے کی اور ایک نئی زندگی، نیا سال، نئے ارادے، نئی تمنائیں، نئی جستجو اور نئے جوش و خروش کے ساتھ عبادات کو بجا لانے کا ایک تیاری کرنی چاہیے اور ایک پلان بنانا چاہیے کہ یہ آنے والے رمضان تک ہم نے کیا کیا حاصل کرنا ہے، دین کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کے حوالے سے، والدین کی صحبت، استاد و مرشد کی صحبت، اور اسی طرح دین کے کاموں کی نیتیں، اللہ پاک کی رضا پانے والے اعمال کی نیتیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔